بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الحاجت۔ موضوع سخن جو ہے وہ نسب امام۔ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انتخاب کرتا ہے اور وہ اس کا اعلان کرتا ہے۔ اس پر ایک برہان یا دلیل جو ہے وہ ہم نے پچھلے درس میں پیش کی اور اس کے ضمن میں لطف کی تشریح بھی ہوئی، چونکہ برہان یا دلیل یہ تھی کہ کسی بھی ملت کے اندر امام کا منسوب کرنا ایک لطف ہے اور لطف خدا پر واجب ہے، پس امام کا منسوب کرنا اللہ پر واجب ہے۔ اب یہاں جو ہے وہ ایک مسئلہ جو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ لطف کیا ہے، اس پر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تشریح آپ کی خدمت میں ہو چکی۔ ہمارے جو مد مقابل مخالفین ہیں جو اس نظریہ لطف کو یا خود نسب امام کو نہیں مانتے کہ اللہ پر یہ ضروری ہے کہ امام منسوب کرے، انہوں نے کچھ اشکالات جو ہیں وہ وارد کیے ہیں ہمارے اس برہان یا دلیل پر۔ مثلا پہلا جو ان کا اشکال وہ یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر لطف واجب ہے، یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کوئی موانع، رکاوٹیں یا کوئی نامناسب جہات اس میں موجود نہ ہوں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے موجود ہوں گی نا، موانع موجود ہوں تو خدا کرے گا نا، نہ ہوں پھر لطف کرے گا، اگر رکاوٹیں ہوں تو پھر تو لطف نہیں ہوگا۔ مثلا مقتضی موجود معنی مفقود، مثلا اللہ تعالیٰ کے لطف کرنے کی راہ ہموار ہو اور آگے کوئی رکاوٹ نہ ہو یا آگے کوئی مفسدہ یا کوئی نامناسب چیز نہ ہو، پھر لطف ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرعی ذمہ داریاں دی، یہ خدا کا ایک لطف ہے، چونکہ ہم کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مثلا ہم با عقل تھے بے عقل نہیں تھے، ہم با اختیار تھے بے اختیار نہیں تھے، تو یہ لطف ہے۔ اسی طرح پروردگار نے رسول بھیجے تو رکاوٹیں نہیں تھیں، تو کہتے ہیں ہم ہر چیز میں جو اللہ کا لطف ہے وہاں کوئی رکاوٹ نہیں دیکھ رہے۔ اچھا، رکاوٹ کا نہ ہونا کافی ہے یا رکاوٹ یا اس جہات قبیحہ یا مفسدہ کا جو ہے وہ نہ ہونے کا علم رکھنا، یہ انہوں نے اعتراض جو ہے وہ اس اعتبار سے کیا ہے۔ ایک دفعہ بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بظاہر کوئی مفسدہ نہیں ہے، ایک دفعہ ہمیں یقین ہو کہ مفسدہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر لطف واجب ہے، یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ہمیں یقین ہو کہ وہاں کوئی مفسدہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ امامت کے مسئلے کے اندر ہم نے جہاں تک بھی سوچا ہمیں بظاہر کوئی رکاوٹ نظر نہیں آئی، لیکن ہمیں یقین بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے در واقع کوئی رکاوٹ ہو اور ہمیں معلوم نہ۔ اب دیکھنا اشکال کرنے والوں کا انداز یہ ہے کہ درست ہے اللہ تعالیٰ پر لطف واجب ہے وہاں جہاں رکاوٹ نہ ہو، جہاں کوئی مفسدہ نہ ہو، لیکن یہ جو مفسدہ نہ ہو اس کا فقط یہی کہ مفسدہ نہ ہو کافی ہے یا ہمیں یقین ہو کہ مفسدہ نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ یہ پانی جو آپ کے سامنے ہے، جب تک آپ کو بظاہر احتمال نہیں ہے کہ یہ نجس ہے، ظاہراً تو نجس محسوس نہیں ہو رہا، نہ اس کا ذائقہ نہ بو نہ رنگ کچھ بھی، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ نجس نہیں ہے نا۔ مثلا آپ کسی کے گھر مہمان گئے ہیں کھانا کھانے کے لیے، آپ کو بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ آدم مومن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کھانا جو ہے وہ حلال ہے، یا آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس کا کھانا حرام نہیں ہے۔ اصل میں ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ ہو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ
کہ جناب یہاں ظاہر نہیں ہے، وہاں آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ جو ہیں آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہاں کوئی مفسدہ نہیں ہے۔ آپ نے کہہ دیا اللہ پر لطف واجب ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن کہاں؟ جہاں بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نظر نہیں آ رہی، یا ہمیں یقین ہے کہ رکاوٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا امامت کے مسئلے کے اندر بظاہر تو کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی، اللہ کر سکتا ہے کسی کو امام، لیکن ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی مفسدہ ہو، کوئی نہ کوئی معنی ہو جس کا ہمیں پتہ نہ ہو۔ پر جب تک ہم یقین تک نہیں پہنچیں گے کوئی مفسدہ نہیں ہے، اس وقت تک یہ آپ کا جو ہے کبرا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہی جو ظاہر میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ تو ہے کہ ظاہر میں کوئی یہاں مفسدہ موجود نہیں ہے، اور اگر کوئی فی الواقع کوئی مفسدہ ہو تو وہ تو خدا کو بہتر پتہ ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، اور ہم اس کے مکلف بھی، کیونکہ اگر ہم اس کے مکلف ہو جائیں تو تکلیف ما لا یطاق ہے، کیونکہ وہ جو چیز ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم سے کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب علامہ حلی فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ ایک مفسدہ بتا رہے ہیں، ایک رکاوٹ بتا رہے ہیں، یہ دو حال سے خارج نہیں ہے، یا تو یہ امامت کے موضوع کا لازمہ ہے، یعنی اس سے جدا نہیں ہے، یا ایک چیز ہے جو اسے باہر سے عارض ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ جو امامت کے موضوع کو اس انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نہیں امام بنا سکتا، یہ لطف نہیں کر سکتا، چونکہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی مفسدہ ہو اور ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہو، بس پہلے اس پر کام کریں، یقین پیدا کریں۔ ہم کہیں گے کہ ظاہر میں تو کوئی مفسدہ نہیں، اگر کوئی فی الباطن ہے تو ہمیں معلوم نہیں اور ہم اس کے مکلف نہیں، لیکن اگر پھر بھی آپ اصرار کر رہے ہیں کہ ہو سکتا کوئی ہو، تو وہ دو حال سے خارج نہیں ہے، یا وہ اس کا لازمہ ہے، یعنی جب بھی ہم امامت کہیں تو وہ ایک باطل چیز اس کے ساتھ ہے، یا اس کو بعد میں عارض ہوتی ہے، کیونکہ اس کا جز تو ہے نہیں۔ اگر لازمہ ہے تو قرآن میں خدا نے خود کچھ ہستیوں کو امام بنایا ہے، جیسے حضرت ابراہیم کو خود امام بنایا۔ اگر اس کے اندر کوئی مفسدہ ہوتا تو پھر اللہ کیوں کسی کو خود امام بناتا؟ اور اگر بعد میں کوئی عارض ہو رہی ہے تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ کسی شخص کو امام بنائے اور وہ بعد میں خطا کرے، فاسق فاجر ہو جائے، لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دے۔ تو ہم نے تو شروع میں شرط عصمت لگا دی ہے، لہذا ایسا شخص جو ہے وہ امام بن ہی، تو پس کوئی بھی ایسا مفسدہ یقینی یا احتمالی دور دور تک نظر نہیں آ رہا کہ جس کی وجہ سے آپ کا یہ اشکال وارد ہو۔ یہ اعتراض اور یہ جواب کشف المراد کے اندر علامہ حلی نے بیان کیا، بات واضح ہو چکی ہے۔ دوسرا اعتراض جو ہے وہ صغرا پر ہے، یہ اعتراض پہلا تھا کبرا پر، دوسرا اعتراض جو ہے وہ صغرا پر۔ تو اب اعتراض دیکھیں، انہوں نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امام کا نصب کرنا کسی ملت میں لطف ہے، تو یہ آپ نے منحصر کیوں کر دیا؟ اللہ تو کوئی اور طریقوں سے بھی اپنا لطف کر سکتا تھا، کوئی لازمی ہے کہ امام کو منسوب کرے؟ اور طریقے کیا ہیں؟ مثلا اللہ صاحب کو مجبور کرتا کہ وہ نیک کام کریں اور برائیوں سے دور رہیں، جیسے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے لطف کیا ہوا ہے، انہیں مجبور کیا ہوا ہو، یا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر انسان پر ایک فرشتہ، ویسے بھی فرشتے دو تو رکھے ہوئے ہیں اللہ نے، ان کو ساتھ پروردگار جو ہے یہ ذمہ داری دے دیتا کہ یہ شخص جب بھی گناہ کرے اس کو ایک لگاؤ، تاکہ یہ خوف سے گناہ، یہ بھی لطف ہو سکتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں قدیم زمانوں میں، پتہ نہیں کسی نبی کے دور میں، جب انسان گناہ کرتا تھا اس کی پیشانی پہ لکھا جاتا تھا، وہ آدمی اس خوف سے کہ ہماری پیشانی پہ ہمارا گناہ لکھا جاتا، مثلا لکھا جاتا تھا ظالم، لکھا جاتا تھا زانی، لکھا جاتا تھا قاتل، لکھا جاتا تھا غیبت کرنے والا، تو اب وہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو کے اس ڈر سے گناہ نہیں کرتے تھے یقیناً، یا کرتے تھے تو پھر اپنی پیشانی چھپا کے، ایک خاصا مسئلہ تھا۔ تو بلاخر خدا نے اب یہ کیوں ایسا کیا ایک مختصر مدت کے لیے، اس کے پیچھے کوئی وجوہات ہوں گی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ارادہ جو ہے وہ جو پروردگار کا مد نظر تھا، خدا نے یہ حکم چینج کیا اور پیشانی پر لکھا جانا جو ہے وہ بند ہو گیا، اور لوگوں نے سکھ کا سانس لیے، یعنی ساتر العیوب پروردگار جو ہے وہ انسانوں کے لیے بنا۔ تو اب اگر ایسی بھی بات ہو
تو وہ پھر انسان مجبور ہوگا، پھر وہ اپنے اختیار سے نیکی کی طرف نہیں آئے گا، وہ پھر خوف کی وجہ سے نیکی کرے گا، تو یہ بھی اللہ کو نہیں چاہیے۔ تو یہ اشکال کرنے والے نے کہا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حتماً امامت ہی لطف ہے؟ اللہ فرشتہ بھی کھڑا کر سکتا تھا، اللہ پیشانی پر بھی لکھ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کی طرح مجبور، کئی راستے ہیں انسانوں پر لطف کرنے میں، کیوں آپ نے جو ہے یہی کہا ہے کہ صرف امام ہی بعد از پیغمبر جو ہے وہی لطف کی شکل ہے، کوئی اور شکل نہیں ہے؟ اس کے جواب میں علامہ حلی کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ کون سے مفروضے لے کے بیٹھ گئے ہیں، یہ کن انسانوں کی بات کر رہے ہیں جو زمین سے باہر کہیں اور خلائی مخلوق ہیں، آپ ان کی بات کر رہے ہیں؟ زمین پر جو انسان ہیں اللہ نے نہ ان کو مجبور خلق کیا، نہ یہ معصوم ہے تکوینی طور پر فرشتوں کی مانند، نہ ان پر جو ہے اللہ نے کوئی فرشتے، یہ ساری چیزیں جو آپ نے فرض قائم کیے یہ تو اللہ نے کیے ہی، یہ انسان سادہ آپ کے سامنے ہے کہ جس کو اللہ نے زمین پہ چھوڑ دیا اور اختیار کے ساتھ، اور رسول اور شریعت بھیج دی ہے، اور اب کس کو فل اختیار دیا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ تو جو مرضی راہ انتخاب کر، یہ کرے گا تو جنت میں، یہ جہنم میں۔ تو یہاں تو یہ آپ کے مفروضوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، چونکہ اللہ نے ارادہ کر لیا تھا میں نے کیسا انسان بنانا ہے۔ تو اب اس صورت میں سوائے نسب امام کے کوئی اور راہ باقی ہی نہیں رہ گیا۔ آپ کے جو راہ ہیں وہ اس صورت میں ہوتے کہ اللہ نے ویسا ارادہ کیا ہوتا، اگر خدا نے مجبور کرنا ہوتا پھر بھی جہنم جنت بنانے کا کوئی فلسفہ نہیں تھا، اگر خدا نے فرشتے رکھنے تھے گرز دے کے پھر بھی جہنم جنت کا کوئی فلسفہ نہیں تھا۔ تو اللہ نے تو ہمارے لیے جنت اور جہنم بنائی اور ہمیں انتخاب اور آزادی کا حق دیا۔ اب یہاں ایک لطف کرنا تھا، اور وہ کیا تھا کہ ہر دور میں ایک رہنما ہو جو مسلسل ہماری رہنمائی کرے، ہدایت کا کام۔ اور یہ رہنمائی جو ہے وہ بغیر امام کے حاصل نہیں ہو سکتی، اور امام بھی کون؟ جو اللہ خود بنائے، چونکہ ہمیں نہیں پتا، ہم کسی کو امام بنائیں وہ ہمیں گمراہ کریں۔ تیسرا جو اشکال انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کا نسب ہونا کسی ملت میں ضروری ہے تاکہ وہ لوگوں کو راہ ہدایت پہ لے جائے اور معصیت کاروں کو جو ہے وہ روکے اور بالآخر ان کی تربیت کرے اور بالآخر امر و نہی کرے، بالآخر تصرف کرے، یعنی ایک حاکم پیش کر رہے ہیں آپ شیعہ لوگ۔ حالانکہ آپ کے جو امام ہیں وہ حاکم نہیں تھے، نہ وہ تصرف کرتے تھے، نہ وہ امر و نہی کرتے تھے، وہ صرف پڑھاتے تھے، استاد تھے۔ تو پھر کیا ضرورت تھی؟ پھر کیا ضرورت ہے آپ کو امام کی؟ یہ عقیدہ امامت کی، امام اس وقت اچھا لگتا ہے، اس وقت لطف ہے، اس وقت رائے ہدایت پر لاتا ہے جب وہ تصرف کر سکے، جب وہ لوگوں کو بہتر ان کی تربیت کر سکے، امر نہیں کر سکے، ان کو روکے، راہ خیر کو کھولے، راہ شر کو بند کرے، کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہو، امورات اس کے ہاتھ میں ہو۔ یہ کیسا امام ہے؟ بلکہ آپ کا تو برعکس، کوئی امام ایسا ہے ہی نہیں تھا سوائے ایک دو اماموں کے، اور موجودہ امام تو ویسے ہی غائب، اور وہ تو کسی قسم کا کوئی تصرف کر ہی، حتیٰ بظاہر پڑھا بھی نہیں رہے، بظاہر آپ کی کوئی بظاہر ہدایت بھی نہیں کر رہے، آپ ان سے کوئی سوال کریں وہ جواب بھی نہیں دے رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس وہ جو آپ کا ہدف تھا وہ واقع نہیں ہوا، ما قصد لم یکا ما وقع لم یقصد، جو کچھ باہر ہے وہ نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں، اور جو آپ ادعا کرتے ہیں وہ اس کو ہم عملی طور پر نہیں دیکھ رہے۔ اشکال واضح ہو گیا۔ اب اس کا جواب جو ہے جناب علامہ حلی کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہماری گفتگو اصل وجود امام میں ہے، آپ لے گئے امام کے افعال میں۔ افعال تو پھر جیسے جیسے امام کو فرصت لوگ دیں گے، مہیا کریں گے، جیسے جیسے امام کو فرصت ملے گی امام کام کرے گا۔ اصل وجود امام ضروری ہے۔ مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں، بڑی خوبصورت مثال۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دی ہیں عبادت کرنے کے لیے۔ ایک ظالم نے آ کے یہ ساری چیزیں بند کر دی، ہاتھ باندھ دیے، پاؤں باندھ دی، آنکھیں بند کر دی، پٹی باندھ دی، آپ عبادت نہیں کر سکتے۔ اب ظالم نے بند کیے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب کہ اب اللہ نہ دے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں اصل وجود امام پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، افعال پر نہیں۔ افعال میں تو آپ لوگوں نے بھی ساتھ مدد کرنی تھی، آپ لوگوں نے بھی ساتھ پیش خیمہ بننا تھا، آپ لوگوں نے ہمراہی کرنی تھی۔ اگر کوئی امام نہیں کر سکے، حکومت نہیں لے سکے، یا غیبت میں چلے گئے ہیں تو اس میں ہمارے اپنے مسائل ہیں،
ہماری گفتگو اصل امام میں ہے کہ امام ہونا چاہیے، دنیا پر امام ہونا چاہیے کہ اس کا وجود لطف ہے۔ اب جیسے جیسے اس کو وسعت ملتی جائے گی وہ لطف جو ہے وہ شامل حال ہوتا جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ائمہ کے حوالے سے آپ نے کلی طور پر نفی کر دی لطف کی۔ آپ نہیں جانتے ہمارے اماموں کا ایک بڑا لطف یہ ہے کہ وہ حافظ شریعت تھے، اگرچہ حکومت ان کے پاس نہیں تھی لیکن شریعت کو بغیر کسی زیادتی اور نقصان کے انہوں نے محفوظ رکھا اور ہم تک پہنچایا، جیسے کہ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہے۔ درست ہے کہ وہ حدود الہی کو اجرا نہ کر سکے لیکن حدود الہی کو بیان کیا، درست ہے احکام الہی کو عملاً اجرا نہ کر سکے لیکن احکام الہی کو بیان کیا انہوں نے، اور اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہمارا مذہب بھی گمراہیوں کا شکار ہوتا، ہم بھی قیاس استحسان جیسے اہل سنت پھنس گئے ہیں، ہم بھی ان چیزوں میں پھنسے ہوتے۔ اور جہاں تک امام غائب کی بات ہے، امام غائب اگرچہ غائب ہیں لیکن موجود ہیں، ان کے جو وجود کے اعتبار سے جو لطف ہے وہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ مثلا امام کے ہونے سے کائنات کا نظام جاری ہے، لولا الحجت لساخت الارض باہلھا، وجود امام بذات خود کچھ برکات کا حامل ہے، وہ ہم سب کو مل رہی ہیں۔ اور دوسرا وہ کسی بھی لحظہ ظہور کر سکتے ہیں، اور یہ خیال کسی بھی لحظہ ضرور کر سکتے ہیں ہماری اپنی اصلاح کے لیے بھی کافی ہے۔ اس سے ہم جو ہے وہ اب اس نقطہ نظر سے کہ امام کے لیے کوئی ٹائم تو نہیں ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں امام غائب کے لیے ٹائم کیوں نہیں رکھا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے اگر ٹائم رکھا جاتا تو درمیان والی جو امتیں تھیں وہ تو بالکل غافل ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں ہمارے زمانے میں تو ضرور کرنا ہی نہیں، ہم کیوں اپنی اصلاح کریں، ہم کیوں اپنے آپ کو ناصر بنانے کی کوشش کریں۔ یہ جو نہیں بتایا گیا اس سے ہر امت یہی سمجھتی ہے کہ ہمارے دور میں ہو سکتا ہے ظہور، اور وہ تیاری کرنے کی کوشش کرتی ہے، اپنی اصلاح اور تربیت کی کوشش کرتی ہے، اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ اگر امام کا ظہور نہ ہو، حد اقل ان کے نیک بننے سے یہ خود جنت کے راہی تو بن جائیں گے، اور ان کے نیک بننے سے لوگوں کو فوائد تو حاصل ہوں گے، ان کے نیک بننے سے راہ خیر تو کھلی رہیں گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ درست ہے امام جو ہے وہ بظاہر غائب ہے لیکن اس کے وجود کے جو برکات، زمین کا اپنی جگہ پہ قائم رہنا، اہل زمین کا قائم رہنا، اور پھر امام غیبت کے زمانے میں کچھ نہ کچھ تصرفات بھی کر رہے ہیں، بے پناہ لوگوں کی مدد بھی ہو رہی ہے، اتنے واقعات بس ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ پا رہے، مراد وہ تو ہمارے ساتھ ہاں، منسلک ہیں۔ کتنے ہی علماء فقہا کے مسائل حل ہو رہے ہیں، کتنے ہی لوگوں کی مدد ہو رہی ہے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ امام کا اسی طرح غائب رہنا اور کچھ نہ کچھ تصرفات کرنے سے کوئی مفسدہ بھی پیدا نہیں ہو رہا، کوئی مشکلات بھی پیدا، بلکہ الٹا مشکلات حل ہو رہی ہیں۔ لیکن استاد یہ جو علامہ ہلی نے یہاں پہ بات کی امام کے غیبت میں، ان کی کائنات پر ان کے لطف و کرم کا سلسلہ، یہ تو موضوع بحث نہیں ہے نا، یہاں یہ چیز تو انہوں نے اشکال میں رکھی ہی نہیں ہے کہ امام کا وجود جو ہے برکات لطف کے زیر میں آتا ہے، لطف میں آتا ہے، نہیں لطف میں آتا ہے۔ ایک دفعہ آپ دیکھیں کہ امام کے افعال کو ہم بھی انہوں نے لطف پیش کرتے ہیں کہ امام ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ ایک دفعہ ہم امام کا خود وجود زمین پہ ہونا تاکہ خود نظام کا باقی رہنا، یہ بھی لطف ہے۔ یہ تو ہمارے نزدیک ہے نا استاد، جی جی، نظام تو ان کے مطابق تکوینیات میں سے خدا اس کو چلا رہا ہے، جی جی، ان کے نزدیک ان کا تو صرف اشکال ہی یہ ہے کہ امام جو ہے وہ از لحاظ افعال امام کے اوپر کوئی اشکال آئے گا تو از لحاظ افعال آئے گا، یہ تو وجود کی برکات کا تو اس کا تو ہم نے جواب دے دیا، اس کا ہم نے جواب دے دیا کہ امام جو ہیں وہ کسی لحظہ بھی ظہور کر سکتے ہیں، یہ نقطہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے پھر کہا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق جو ہے لطف صرف افعال میں منحصر نہیں ہے، لطف وجود امام میں ہے۔ اچھا، اب لطف اگر وجود امام میں ہے تو سنی سوال کر سکتا ہے پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ کام اللہ کی طرف سے ہیں، کچھ ہماری طرف سے ہیں۔ اللہ جب کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو وہ مسئلہ سے خالی نہیں ہوتے، اب اگر اس سے استفادہ کرنا ہے تو وہ ہم نے کرنا ہے۔ مثلا پروردگار نے امام کو خلق کیا، اللہ کی طرف سے وہ لطف تھا، اس کا وجود بھی، اس کے افعال بھی، صفات بھی، اس کی سیرت بھی، ہم نے خود اپنے لیے دروازے بند کیے کہ ہم اس کے افعال اور اس کی سیرت تک نہیں پہنچ رہے، اللہ کی طرف سے دروازے بند نہیں ہوئے۔ بات واضح ہوئی ہے؟ جیسے میں نے مثال دی، خدا نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے نیک کام کرنے کے لیے، اب کسی ظالم نے بند کر دی ہیں تو انسان ہے جو بند کر رہا ہے، ورنہ خدا نے تو اسی کے لیے دیے تھے کہ ہم نیکیاں کریں۔ تو بس خدا نے جب امام کو خلق کیا، اس کے تمام وجود، افعال، گفتار، تمام چیزوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا،
اب یہ اللہ کی طرف سے لطف پورا ہو گیا. اب اگر ایک حصہ لطف کا بند ہے کہ ہم امام کے افعال کو نہیں دیکھ رہے، ان کی ظاہری گفتار کو نہیں دیکھ رہے، تو اس کی وجہ خدا ہے یا ہم ہیں؟ ہم ہیں. تو بس اس لطف کو بند کرنے والے ہم خود ہیں. اہل سنت سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ اگر ایک پیغمبر آپ کے پاس موجود ہے اور آپ اس پیغمبر کو تبلیغ کرنے کی اجازت، بلکہ اس کو گھر میں بند کیا ہوا ہے اور اس کو جان کی دھمکیاں دے رہے ہیں اگر باہر نکلو گے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا پیغمبر نہ بھیجے؟ یعنی پھر خدا پیغمبر نہ بھیجے، خدا نے تو پھر بھی بھیجنا ہے. خدا نے وہ مرض بھی جائے پھر خدا نے ایک اور بھیجنا ہے، اگرچہ آپ اسے کام کرنے. چونکہ اللہ کی طرف سے لطف ہمیشہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے جاری ہے. یہ جو چیز بند کریں گے وہ ہم خود بند کریں گے. ہمارے ائمہ کو حکومت کیوں نہیں ملی؟ آپ لوگوں نے نہیں حکومت کرنے دی. ہمارے ائمہ کو حدود الہی اجرا کرنے کا موقع کیوں نہیں ملا؟ وہ ہم شیعوں کا قصور نہیں، وہ آپ کا ہے، آپ لوگوں نے. اور آپ کے وہ جو ظالم حکمران جن کی آپ اتباع کرتے تھے اور جن کو آپ اولی الامر کے طور پہ پیش کرتے تھے، وہ باعث بنے. اور آج اگر امام غائب ہے اور ظہور نہیں کر رہے تو اس کی وجہ جہان جو ہے پورا ظلم ہے، اور لوگ جو ہے وہ مکمل طور پر اس امام غائب کی نصرت کے لیے تیار نہیں ہو رہے. تو اس میں بھی لوگ ہیں کہ جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہے، وہ غائب ہیں یا ان کے تصرفات سے ہم محروم ہیں، ورنہ اللہ نے تو ان کو تصرفات کرنے کے لیے ہی بھیجا تھا. اب امام جب تصرف کرتا ہے، پیغمبر جب تصرف کرتا ہے، تو اس کے لیے شرط ہے کہ لوگ اس کی مدد کریں. میں مثال دیتا ہوں، ہمارے پیغمبر اسلام جو ہیں شروع میں بےعنوان معلم مبلغ تبلیغ کر رہے تھے مکہ میں، اور آپ دیکھیں کہ بہت تھوڑے لوگ جو ہیں وہ رائے حق کی طرف آئے. لیکن مدینہ کے لوگوں نے جب مدد کی اور پیغمبر نے حکومت الہی شروع کی، تو اس میں اسلام کی کتنی تبلیغ ہوئی، اور کتنا جو ہے وہ آپ دیکھیں اسلام کو شان و شوکت حاصل ہوئی، کتنی وسیع تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے. اور جیسے جیسے پیغمبر کا زمانہ حکومت آگے گزرا، جنگیں ہوئیں، بہت سارے مسائل ہوئے، اور اسلام کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. تو کیوں؟ چونکہ لوگوں نے یاری کی، لوگوں نے مدد کی، لوگوں نے نصرت کی. جیسے آپ دیکھیں کہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ یا امام حسن مجتبیٰ یا امام حسین کہ جب وہ اٹھے ظالموں کے خلاف، تو لوگ ہیں کہ جو باعث بنے کہ ایک امام جو ہے وہ اپنے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں، لوگ ہیں جو باعث بنے ایک امام جو ہے وہ مجبور ہو کے پیچھے ہٹ رہے ہیں، لوگ ہیں باعث بنے کہ ایک امام جو ہے وہ مظلومانہ شہید ہو رہے ہیں، لوگ ہیں جو باعث ہیں کہ امام جو ہے وہ نظر بند، یعنی کچھ ظالم ظلم کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ ظالم کو روک ہی نہیں رہے اور مظلوم کی اور اپنے پیشوا کی مدد نہیں کر رہے. تو یہاں عذر جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں ہے کہ خدا نے جو ہے ادھر سے کوئی کمی ہے. خدا نے تو اپنی طرف سے مکمل ایک شخصیت کو تمام علم، تمام ضروری صفات کے ساتھ مزین کر کے بھیجا ہے. ہم جو ہے وہ اپنا فریضہ جو ہے اس کے مد مقابل ادا نہیں کر رہے اور اس سے استفادہ نہیں کر رہے. جیسے اس کی مثال ایک مدرسہ ہے. مدرسہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے تمام تر ضروری لوازمات، اچھے اساتذہ، بہترین کتاب خانہ، بہترین جو ہے وہ لیبارٹری، سب کچھ مہیا کرتا ہے. اور کچھ اسٹوڈنٹ آپ دیکھتے ہیں بہت اچھے انداز سے پڑھ رہے ہیں اور اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور بہترین نمبر لے رہے ہیں اور ایک اچھے اسکالر، مفکر، قوم کے ایک اچھے جو ہے وہ دانشمند بن کے نکل رہے ہیں. اور کچھ دیکھتے ہیں وہ ساری چیزوں سے گزر رہے ہیں لیکن اپنی اس شہوی، اپنی اس نفسانی، اپنی اس دنیاوی مادی زندگی میں غرق ہیں، بس برائے نام آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور کوئی استفادہ جو ہے وہ. تو اب اس کے اندر مدرسے کا قصور ہے نہیں. یا جیسے پیغمبر بیٹھتے تھے محفل میں سوال و جواب اصحاب کے ساتھ، کچھ اصحاب استفادہ کرتے تھے اور اپنی تربیت کرتے تھے، اپنی اصلاح کرتے تھے، اپنا علم میں اضافہ کرتے تھے اور پیغمبر کی طرف سے مبلغ بن کر دور دور تک تبلیغ کرتے تھے. اور کچھ آتے تھے اور چلے جاتے تھے، آتے تھے چلے جاتے تھے. باقاعدہ جو ہے جب فتنہ و فساد ڈالنا ہو تو یہ سب سے آگے آگے ہوتے تھے، حتیٰ پیغمبر پر بھی شک کرنا، پیغمبر سے بھی لڑائی کرنی، ان سے بھی جر و باز کرنا. تو اب پیغمبر کی طرف سے تو سب کے لیے لطف ہے، لیکن کیوں کچھ لوگ استفادہ نہیں کر رہے؟ جیسے کہتے ہیں خدا بارش برساتا ہے، بارش لطف ہے. زمینیں کئی قسم کی ہیں، کچھ زمینیں اچھی ہیں جہاں پودے نکلتے ہیں، درخت نکلتے ہیں، گل و گیا نکلتے ہیں، اور کچھ اتنی کثیف ہیں کہ جہاں بدبو اٹھتی ہے اسی بارش سے. وہی بارش جو ہے وہ کیچڑ پیدا کر رہی ہے، وہی بارش وہاں غلاظت پیدا کر رہی ہے، اور وہاں کے لوگ پناہ مانگ رہے ہیں کہ بارش نہ ہو، اور ایک جگہ لوگ بارش مانگ رہے ہیں. تو یہ جو ظرفیتیں، یہ جو لوگ، یہ جو نیچے والی چیزیں مختلف ہیں، اس میں پروردگار کا جو ہے وہ لطف جو ہے اس کے لیے تو کوئی مفسدہ نہیں، وہ تو ہر صورت میں ہونا چاہیے.
مفسدہ ہے وہ ہماری طرف سے ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ تو یہ بے پناہ مثالیں ہیں ان تمام موضوعات کے لیے۔ تو یہ 3 اہم سوال تھے اہل سنت کے اس ہماری پہلی دلیل پر، کہ جس کا جواب الحمدللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس موضوعات پر جو ہیں، ان موضوعات پر زیادہ مزید بھی غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر تیار کریں موجودہ حالات کے مطابق۔ اس کے بعد ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ائمہ کی عصمت کے موضوع میں شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیں، انبیاء کی عصمت کے حوالے سے تو تقریباً جو ہے وہ تمام اسلامی مکاتب جو ہیں وہ متفق ہیں۔ صرف رہ گیا ہے امام۔ ہم کہتے ہیں کہ امام اپنی خصوصیات میں انبیاء کی مانند ہے، اور ان میں سے ایک خصوصیت جو ہے وہ عصمت ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ آیا امام عصمت کے حامل ہیں یا نہیں، امام کو عصمت رکھنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو امامیہ جتنے بھی فرقے ہیں، بالخصوص شیعہ اثنا عشری اور اسی طرح اسماعیلیہ، یہ تو کہتے ہیں کہ واجب ہے امام جو ہے وہ معصوم ہو۔ اور اس کے علاوہ باقی جو فرقے ہیں، جس میں سے مثلا زیدیہ اگرچہ شیعہ ہے لیکن وہ بھی قائل نہیں، اور اہل سنت اہل حدیث وہ کہتے ہیں کہ غیر معصوم بھی خلیفہ یا امام جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یہاں جو ہے علامہ ہلی اور خواجہ نصیرالدین طوسی رحمۃ اللہ نے تقریباً 5 دلیلیں بیان کی کہ جن کی صورت میں امام جو ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو، کہ انشاءاللہ ان دلائل کو ہم کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ آج تھوڑی سی عصمت کی جو ہے وہ تشریح اور تعریف۔ عصمت ہوتی کیا ہے؟ ہم نے ایک سادہ سا معنی عصمت کا لیا ہوا ہے کہ عصمت جو ہے یعنی امام گناہوں سے منزہ ہو، گناہوں سے پاک ہو، ہم یہی سمجھتے ہیں، درست ہے۔ لیکن اس کی ایک فنی علمی تعریف ہونی چاہیے عصمت کی۔ یہ جو امام گناہوں سے پاک ہے، یہ تو اس کا نتیجہ ہے عصمت کا، عصمت کی تعریف نہیں ہے۔ عصمت کی تعریف موجودہ دور میں جو علماء کر رہے ہیں، البتہ اس کتاب میں نہیں لکھی، میں خود بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ عصمت ایک ملکہ ہے۔ ملکہ کس سے کہتے ہیں؟ ملکہ ایک صفت کو کہتے ہیں، کمال کو کہنا نہ صفت جو راسخ ہو جائے ہمارے وجود میں۔ جیسے بعض لوگوں کے اندر نیکیوں کے ملکات ہوتے ہیں، وہ صرف نیکی کام کریں گے، برا کام نہیں کریں گے، اور بعض لوگوں کے اندر رذائل اور برے کاموں کے ملکات ہوتے ہیں، ان سے یہی توقع ہوتی ہے کہ اس نے کوئی نہ کوئی برا کام ہی، یعنی وہ برائی اس کے وجود کو پکڑ چکی ہے، مالک ہو چکی ہے، اس کے وجود پر چھا چکی ہے۔ ملکہ اس صفت کو کہتے ہیں کہ جو جسم میں انسان کی روح، اس کے مزاج میں رچ بس جائے، جو اس کے وجود کو جکڑ لے، یعنی اس کی شناخت بن جائے، انسان اسے دیکھے تو یہی ذہن میں لگے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عصمت ایک صفت ہے راسخ، جسے ملکہ کہتے ہیں اصطلاحی طور پر، فنی طور پر۔ بس ہم کہیں گے عصمت ایک ملکہ ہے۔ اب یہ ملکہ کیسے وجود میں آیا ہے؟ امام میں 2 چیزوں کی وجہ سے وجود میں آیا۔ نمبر 1، امام کے پاس علم ہوتا ہے۔ کس چیز کا علم؟ تمام حلال اور حرام کا علم۔ اللہ نے کس چیز سے منع کیا اور کس چیز کا کرنے کا حکم دیا ہے، امام کے پاس یہ علم ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، امام عزم کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ صرف خدا کی اطاعت کرے گا اور کسی صورت میں اس کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ یہ عزم اور وہ علم دونوں مل کر صفت عصمت کو تشکیل دیتے ہیں۔ بس اس اعتبار سے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ عصمت امر اکتسابی ہے، نہ کہ امر وہبی۔ یعنی عصمت اللہ نے ان کے اندر نہیں ڈالی ہوئی، انہوں نے خود حاصل کی ہوئی ہے۔ پہلے جو ہے ایک بحث رہی ہے ہمارے علماء کے درمیان کہ آیا عصمت وہبی ہے یا کسبی ہے۔ ہمارے قدیم جو علماء تھے وہ اس بات کے قائل تھے کہ عصمت وہبی ہے۔ یہ خدا کا خاص لطف ہے ائمہ پر کہ خدا انہیں گناہ کرنے ہی نہیں دیتا۔ لیکن بعد میں اس پہ اشکالات ہوئے کہ یہ تو پھر جبر ہو گیا، یہ تو پھر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر خدا ہم پر بھی یہ لطف کرتا، ہمیں بھی زبردستی ہمارے وجود میں عصمت عنایت کر دیتا، پھر ہم بھی گناہ نہ کرتے۔ جیسے ہی اہل سنت نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ فرشتے کئی بار آئے اور انہوں نے پیغمبر کا سینہ چاک کیا اور ان کے قلب کو نکالا اور اس کو دھویا آب زلال سے، آب زمزم سے،
اور اس پر جو وہ سیاہ سیاہ دھبے تھے وہ پاک کی اور پھر دوبارہ پیغمبر کے وجود میں رکھا اور دوبارہ سی دیا. یعنی وہ اس طریقے سے پیغمبر کی ایک زبردستی والی عصمت بنا رہے ہیں. نہیں، ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ یہ فضیلت نہیں ہے کہ انسان کو زبردستی اس سے نیک کام کروانا. انسان خود نیک بنے، خود نیکی کے قدم میں سب سے آگے بڑھے، کہ باقیوں کا پیشوا بنے، باقیوں کے لیے الگو رسوا بنے. ہمارے تمام پیغمبر خود اپنے اندر عصمت پیدا کرتے تھے، پھر اللہ انہیں یہ جو ہے وہ عہدہ دیتا تھا. حضرت ابراہیم نے خود عصمت پیدا کی، اللہ نے ان کو عہدہ نبوت دیا. موسیٰ، عیسیٰ، جتنے بھی پیغمبر گزرے، حتیٰ ہمارے پیغمبر، خود انہیں اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا کہ خدا نے ان کو لوگوں کی پیشوائی کے لیے، نبوت کے لیے انتخاب کیا. ہمارے ائمہ خود اپنے اندر عصمت پیدا کرتے تھے. ایک امام کے اتنے سارے بیٹے، لیکن جو ان میں سے سب سے زیادہ بڑا معصوم ہوتا تھا، عصمت کے آخری درجوں پہ ہوتا تھا، اس کو ہی عہدہ امامہ جو ملتا تھا. اب سوال یہ تو آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پہلے سے ہی معلوم تھے اور ان کے نام دیے گئے فلاں، وہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم ازلی ابدی ہے. وہ علم جو ہے وہ ہمارے اپنے کاموں میں دخیل نہیں ہے. جیسے اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، جہنم یا جنت، لیکن وہ وجہ نہیں بن رہا کہ میں جنت اور جنت جا رہا ہوں، میرے اعمال وجہ بن رہا ہے. ہاں، وہ میرے اپنے اعمال ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بس عصمت جو ہے امر کسبی ہے. ہر امام خود اپنے اندر عصمت پہلے کسب کرتے تھے، پھر وہ مقام امامت کے جو ہے وہ لائق بنتے تھے. امام صادق علیہ السلام کے اتنے بیٹے، صرف امام موسیٰ کاظم نے عصمت کو کسب کیا. امام موسیٰ کاظم خدا، ورنہ کئی بچوں نے جو ہے وہ امامت کے دعوے کیے ہوئے تھے، لیکن حقیقی امام وہ تھے جو معصوم. تو عرض خدمت یہ ہے کہ ہر امام سب سے پہلے جو ہے وہ مقام عصمت کیسے حاصل کرتا ہے؟ پہلے علم، اپنے والد گرامی سے تمام ضروری علوم حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی تربیت اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور اپنے اندر عصمت کو حاصل کرتے ہیں، اور عصمت میں پھر پیش رفت کرتے ہیں. عصمت جو ہے قابل تشکیک ہے، درجے والی ہے. اس میں درجے درجے ہیں، کلیہ مشقت، نہ کہ عصمت جو ہے وہ امر بسیط ہے کہ ایک ہے یا نہیں. نہیں، عصمت کے اندر بھی درجے ہیں. جیسے ہم بی بی زینب، حضرت علی اکبر، حضرت عباس علیہ السلام، ان سب کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ دائرہ عصمت ہے، عصمت کے حامل تھے. لیکن کہاں امام حسین کی عصمت، کہاں امام سجاد کی عصمت، اور کہاں ان کی. حتیٰ عصمت تو ہمارے بعض علماء کو بھی حاصل ہوئی. بہت سارے ایسے علماء کا بھی ذکر ہوتا ہے، مقدس سقبیلی، سید رضی، سید مرتضیٰ، جنہوں نے کبھی مکروہ کام تک نہیں کیا، لیکن کہاں امام کی عصمت اور کہاں ان کی عصمت. تو خلاصہ یہ ہے کہ عصمت جو ہے وہ ایک ملکہ ہے جو ہمارے ائمہ جو ہے وہ خود اپنے اندر پیدا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر مقام امامت کے لائق جو ہے وہ قرار پاتے تھے. صلی اللہ علی محمد وعلیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل